Today we will discuss about the static mapping for load balancing, and the purpose, the aims of this topic is to achieve the following objectives: understanding of a static mapping for load balancing, what are the advantages and what are its disadvantages. First, we would like to have a basic definition of a static mapping for load balancing. اگر ہم اس کو سمپل ورڈز کے اندر ڈیفائن کریں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹک میپنگ ٹیکنیکس ڈسٹریبیوٹ دا ٹاسک امونگ پروسیسز پرائر ٹو دا ایگزیکیوشن آف دا الگوریدم. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جب ہم اسٹیٹک میپنگ کی ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے ٹاسک کو جو پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں یا جو آپ کے جو پروسیسرز ہیں ان کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے پرائر ٹو دا ایگزیکیوشن آف الگوریدم، کہ ایگزیکیوشن سے پہلے بیسیکلی یہ تمام کے تمام ٹاسک کو جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کے فلو کے اندر آپ کے پاس کیا آ جائے گا. فلو کے اندر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جو پروسیسز ہیں یا جو ٹاسک ہیں وہ اسائن کیے جاتے ہیں ٹو دا پروسیسرز ایٹ دا کمپائل ٹائم. یعنی چونکہ اسٹیٹک ہے اٹ مینس کہ آپ کے پاس جو نمبر آف پروسیسرز ہوں گے وہ آپ کے پاس بیفور ایگزیکیوشن جو ہے کمپائل ٹائم سے پہلے ہی آپ کے پاس نون ہوں گے، اور آپ کے پاس جو ٹاسک کا سائز ہوگا یا جو ڈیٹا ہوگا وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا، نون ہوگا. تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو نمبر آف پروسیسرز ہیں ان کے جو ہے وہ ٹاسک آپ کیا کر دیں گے، اسائن کرتے ہیں. اب یہ بیفور کمپائل ٹائم ہے، رن ٹائم کے اوپر آپ کے پاس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب اس میں ہوگا کیا کہ آپ نے اٹ مینس کہ اس کی جو سب ڈومینز ہیں ان کو جو ہے وہ آلریڈی ڈیفائن کریں گے، اس میں سب ڈومینز کے اندر ڈیوائڈ کریں گے اور تمام پروسیسز کو آپ کیا کریں گے، اسائن کر دیں گے. اب یہاں پہ جب آپ اس کو اسائن کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اب آپ کے پاس کیا ہے کہ ونس دا پروسیس آر اسائنڈ نو چینج آر ری اسائنمنٹ از پاسبل ایٹ رن ٹائم. اب اسٹیٹک میپنگ کے اندر کا ایک جو آپ کے پاس ہوگا فیچر وہ یہ کہ آپ نے ایک دفعہ پروسیسز کو اسائن کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس اس کو فردر جو ہے وہ رن ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اب آپ کو ری اسائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پروسیس لکھا ہوا ہے، اس کو پروسیسز دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ونس دا پروسیسز آر اسائنڈ نو چینج آر ری اسائنمنٹ از پاسبل ایٹ رن ٹائم، کہ رن ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکیں گے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ رن ٹائم پہ چینج نہ کرنے والی جو ہے یہ آگے جا کے آپ کے پاس ہم کریں گے کہ کیا یہ ایڈوانٹیج دے رہی ہے یا کہیں پہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس نیڈ اے گڈ ایسٹیمیٹ آف ٹاسک سائز. ٹھیک ہے، اب یہ جو جب آپ کے پاس اسٹیٹک میپنگ کے اندر آتا ہے تو یہ چونکہ پروبیبلسٹک ہے، پروبیبلٹی بیسڈ ہے، کہ آپ کے پاس وہ جو ایسٹیمیٹ ہے ٹاسک کا وہ آپ کے لیے پری ڈیفائنڈ آپ کے پاس ہوگا، اور اس کو ایک اچھے وے کے ساتھ آپ نے بیسیکلی اس کو سب ڈومینس کے اندر کنورٹ کر کے آپ کے پاس لے کے آ جانا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کے پاس جو ہے کہ جو نمبر آف جابز ہیں آن ایچ نوڈ جو ہے وہ ہم نے کیا کر دینی ہوتی ہیں، فکس کر دینی ہے، کیونکہ جو ٹاسک ہیں یا جو پروسیسز ہیں جب ہم نے پروسیسرز کو اسائن کر دیے تو اٹ مینز کہ وہ جو جابز ہیں یا جو وہ ٹاسک ہیں وہ تمام کے تمام ایک نوڈ کے ساتھ کیا ہو گئی ہیں، فکس ہو گئی ہیں. اب یہ کسی اور نوڈ کے ساتھ پہ نہیں جائیں گی، یہ اسٹیٹک ہے. اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیجئے گا کہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ایڈوانٹیج دے رہا ہے یا آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ اسکیجولنگ ڈیسیژنز آر میڈ پروبیبلسٹکلی. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو اسکیجولنگ ہے وہ آپ کے پاس کس میں آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، تو وہ ایک آپ کے پاس اس وے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
ان میں سے فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے وہ راؤنڈ رابن آپ کے پاس ہے, بلاک ڈسٹریبیوشن آپ کے پاس ہے, پروسیسر میپنگ آپ کے پاس ہے, اور اسپیس شیئرنگ آپ کے پاس ہے, اینڈ مینی ادرس جو آپ کے پاس اس کی میپنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اویلیبل آپ کے ہوا کرتی ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز آپ کے پاس کیا آ رہے ہوتے ہیں اسٹیٹک میپنگ کے. ٹھیک ہے, اب ابھی ہم نے جیسے اس میں فلو کے اندر دیکھا ہے, تو آپ کے پاس کیا ہے کہ میک جو آپ کے اسٹیٹک میپنگ کے اندر کے جو الگوریدم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ نارملی ایزی ہوا کرتے ہیں. ایزی اس وجہ سے کہ آپ کو نمبر آف پروسیسرز کا پتہ ہے, جو آپ کے پاس ٹاسک ہے اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور ان پروسیسرز کو اسائن کر دینا ہے. ٹھیک ہے, رن ٹائم کے اوپر کوئی چینج نہیں ہے, کوئی ایک پروسیسر جو ہے اس سے ٹاسک لے کے کسی اور سائٹ کے اوپر آپ نے نہیں دینا. تو جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ اور جو پروگرام کی آپ کے پاس اسٹرکچرنگ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جایا کرتی ہے, وہ آپ کے پاس ایزی آپ کے پاس ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے وہ میپنگ فکسڈ ہے. سنس دا میپنگ از فکسڈ دیر از نو نیڈ فار کمیونیکیشن بٹوین پروسیسنگ نوڈس ٹو ڈیٹرمائن ٹاسک ایلوکیشن. دس ریڈیوسز کمیونیکیشن اوور ہیڈ اینڈ کین امپروو پرفارمنس. کیونکہ اب ہم نے کیا کر دیا, اب ہمارا پری ڈیٹرمائنڈ ہے کہ یہ ٹاسک اس پروسیسنگ کے پاس آئے گا اور اس نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کے بعد آؤٹ پٹ آپ کے پاس جنریٹ ہوگی. اٹ مینس کہ ان پروسیسرز کے ایلیمنٹس کے اندر یا یونٹس کے بٹوین کی جو کمیونیکیشن ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہو رہی. تو یہ کیا کر رہا ہے, وہ جو کمیونیکیشن اوور ہیڈ ہے اس کو کیا کر رہا ہے, ریڈیوس کر رہا ہے. تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا آ جائے گی, ایک کسی حد تک ہم نے کیا کیا, ایک پرفارمنس جو ہے وہ یوز کر لی. اب چونکہ کمیونیکیشن نہیں یوز ہو رہی تو اٹ مینس کہ جو نیٹ ورک ٹریفک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم نے ریڈیوس کر دی ہے. ٹھیک ہے, جو میسج آپ کے پاس جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس آ رہی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ایڈوانٹیجز اگر ہم ان تمام سینیریوز کو دیکھیں تو ایک تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ یہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. تو پریڈکٹیبلٹی آپ کے پاس جو ہے وہ ان الگوریدمس کے اندر, اس ٹیکنیکس کے اندر آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے, میپنگ از پری ڈیٹرمائنڈ. ٹھیک ہے, اور دا بیہیویئر آف دا سسٹم از پریڈکٹیبل, کہ آپ کے پاس یہ نوڈس کے پاس جو ہے وہ ٹاسک اسائن ہوگا اور وہ انہوں نے آپ کے پاس دینا ہے. تو آپ وہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گا یا ہمیں یہ آؤٹ پٹ ملے گی اور یہ وے ہوگا. اس کو تمام ٹاسک جو ہے وہ اس کی اسائنمنٹ, ان کی ایگزیکیوشن, یہ ایک پریڈکٹیبل مینر ہے آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ کن سینیریو کے اندر یہ ایڈوانٹیج میں ہوا کرتا ہے, جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ورک لوڈ جو ہے وہ آبویسلی پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے, ان ایڈوانس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جیسے جیسے وہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو یہ جو ورک لوڈ ہے اس کے اندر کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں آنی چاہیے. یعنی یہ وہ ڈائنامک نیچر کا نہ ہو کہ جو ٹاسک سائز ہے یا جو ورک لوڈ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے. تو وہ یعنی اس میں چینج نہیں آنی چاہیے. یہ آپ کے پاس جو ہے ایک اس میں یہ ان انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کر دیتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ اسٹیبلٹی آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلٹی کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہم نے میپنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا آ جائے گا کہ وہ جو ٹاسکس ہیں وہ جب میپ کر دیے ہم نے تو یہ اب فکسڈ ہیں تھرو آؤٹ دی ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے, جب آپ یہ فکس کر دی ہیں تو اٹ مینس کہ اب وہ آپ نے ایک اسٹیبلٹی گین کر لیا کہ آپ ڈائنامکلی آپ اس کو چینج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو یہ فیچر ہے یہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے, ایک اسٹیبل اور کنسسٹنٹ انوائرمنٹ دے رہا ہے اپلیکیشنز کی رننگ کے لیے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی سامنے لکھا ہوا بھی ہے کہ کیا ہے, منیمل کمیونیکیشن اوور ہیڈ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ ہمارے جو میپنگ فکسڈ ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو پروسیسنگ نوڈز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں.
ٹاسک ایلوکیشن کی ڈٹرمنیشن کے لیے، تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس جو کمیونیکیشن اوور ہیڈ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا، اور آپ کے لیے جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ فری رہیں گے، اور آپ کا ٹاسک جو ہے وہ از افیکٹولی یا ود این امپروو پرفارمنس جو ہے وہ آپ اس کو گین کر سکتے ہیں۔ اب جو اس میپنگ کے اندر آپ کے پاس جو ایک ایڈوانٹیج آ جاتا ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ دیر از نو نیڈ فار لوڈ بیلنسنگ الگوریدمس۔ اگر آپ ان تمام میں دیکھیں تو چونکہ پری ڈٹرمنڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر لیا، تمام پروسیسنگ ایلیمنٹس کو آپ نے اسائن کر دیا، تو اس صورت میں اب آپ کے پاس کیا ہے کہ جو کمپلیکس وہ لوڈ بیلنسنگ کی آپ کے پاس الگوریدمز ہوا کرتے تھے، ان کو اسٹیٹک میپنگ کے اندر جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو رن ٹائم کے اوپر جو کمپلیکس آپ کے پاس لوڈ بیلنسنگ الگوریدمز ہیں وہ بڑے ریسورس انٹینسو ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کیا کر دیتے تھے کہ آپ کے پاس اگر آپ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل اوور ہیڈز جو ہیں وہ آپ کے لیے انکریز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو وہ جو ہے لوڈ بیلنسنگ الگوریدمز جب نہیں ریکوائرڈ رہے تو اس صورت میں کیا ہوا کہ اس نے آپ کی جو ڈیزائن ہے، سسٹم کی ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کیا کر دیا، سمپلیفائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹک میپنگ کی وجہ سے ہم نے کیا گین کیا کہ دس کین سمپلیفائی دا ڈیزائن آف سسٹم اینڈ ریڈیوس دا رسک آف بگز آر ایرر، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائنامک جب ہم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کمیونیکیشن کے اندر کہیں پہ ریسیو ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ والی جو سچویشنز ہیں وہ بیسیکلی ہم نے کیا کر دی، وہ یہاں پہ ریموو ہو گئی ہیں اس میپنگ کے اندر، اور وہ ہم نے ایک فل ایڈوانٹیج لیا کہ ہمیں آلریڈی ہے ڈٹرمنسٹک آپ کی اپروچ ہے، پریڈکٹیبل ہے کہ آپ نے یہ ٹاسک اس کو دیا اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس تمام کو اگر ہم یہ جو ڈسکشن ہے اس کو ہم سم اپ کریں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹک میپنگ ہے لوڈ بیلنسنگ کے لیے وہ کیا کر رہی ہے، اٹ پرووائڈس اے سمپل اینڈ پریڈکٹیبل سولوشن فار مینیجنگ ورک لوڈ ڈسٹریبیوشن ان پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام کے اندر میں رہے گا، لیکن یہ کچھ صورت کے اندر آپٹیمل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ وہ ٹاسک جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوں یا جو ورک لوڈ ہے وہ ڈائنامک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ پروسیسنگ نوڈز جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم اگر کہیں پہ کوئی چینج آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی ویریشن آ رہی ہے، یا آپ کے پاس جو ہے وہ جو ورک لوڈ ہے وہ ڈائنامک نیچر کا ہے، اٹ مینس کہ اگر وہ اس کو ڈائنامکلی ورک لوڈ اسائن ہو رہا ہے تو ان دیٹ کیس یہ والی میپنگ جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوا کرتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ڈس ایڈوانٹیجز آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپیوٹ اے پرائری ایگزیکیوشن ٹائم، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ لیک آف فالٹ ٹالرنس، اسٹیٹک میپنگ ڈزنٹ اکاؤنٹ فار نوڈ فیلئر which can result in system downtime if a node fails۔ پھر ہم اس کا ایڈوانٹیج ایک اور کیا دیکھ سکتے ہیں، the process allocation cannot be changed during execution، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے جب ہم پیچھے ہم دیکھ رہے تھے اس کی ایگزیکیوشن کے اندر تو وہاں پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو ہم نے یہاں پہ اب دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جب آپ چونکہ یہ اسٹیٹک میپنگ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ جو ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ ہے وہ آپ کے پاس انکریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے بیسیکلی اس نے مینولی پھر ڈٹرمائن کرنا ہوگا کہ جو ٹاسک ہے اور اس کی نوڈ کی میپنگ ہے وہ آپ کے پاس پراپر ہے یا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک ٹیڈیس جاب ہے، تو ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس کے اندر ایرر بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس جو دوسری چیز آپ کے پاس آ رہی ہے کہ اگر آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ چینج کرنی پڑے
تو اس میں بھی جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو مینولی جو ہے وہ سسٹم کو دوبارہ سے کنفیگر کرنا پڑے گا، جو کہ آلریڈی پھر سے ہی کیا کرے گا، ٹائم کنزیومنگ آپ کے پاس آئے گا۔ جو سیکنڈ والا پوائنٹ ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ لیک آف فالٹ ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے جو نوڈ فیلئر ہے، فالٹ ٹالرنس کے اندر ہم دیکھا تھا کہ ایک نوڈ فیل ہوئی ہے تو اس کا ٹاسک کیا ہو جائے گا، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اسٹیٹک میپنگ کا فیچرز ہم نے کیا دیکھے تھے کہ وہ فکسڈ ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں کمیونیکیشن ہے ہی نہیں ہے نوڈس کے بٹوین۔ اٹ مینس کہ اگر کہیں پہ کوئی ایک نوڈ جو ہے وہ فیل ہو گئی تو ان دیٹ کیس جو ہے وہ یہاں پہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اس کو رن ٹائم کے اوپر کسی کو اسائن کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اس میں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جب ایک نوڈ فیل ہو جاتی ہے، when a node fails the task assigned to that node cannot be distributed to other nodes and system may become unbalanced، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جنریٹ کر رہا ہے، یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج دے رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی ایک نوڈ فیل ہوتی ہے تو چونکہ اس کا ٹاسک اس کا اسائن جو ہے وہ فکس ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اب ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، وہ کسی اور کو اسائن نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ایشو بن رہا ہے کہ اب وہ بنیادی طور پہ وہ ٹاسک کسی کو اسائن نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ کا سسٹم جو ان بیلنسڈ ہے کہ ایک ٹاسک یا ایک پورشن جو ہے وہ آپ کا اب ان ایگزیکیوشن نہیں ہے۔ جو اگلا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے انفلیکسیبلٹی آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ چونکہ ہم نے سارے کا سارا وہ فکس کیا ہوا ہے اور اب ہم نے یہ بھی اس کا فیچر ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک، نہیں کر سکتے کہ جی چینج نہیں کر سکتے ڈیورنگ رن ٹائم کے اوپر۔ تو ہمارے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس ورک لوڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کہیں پہ چینج کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو سسٹم جو ہے وہ اس نئی سچویشن کے لیے وہ کیا ہوگا، ریڈی نہیں ہوگا۔ دا سسٹم کین ناٹ اڈاپٹ ٹو دا نیو سچویشن، ٹھیک ہے، جو کس میں رزلٹ کرے گی، اٹ ریزلٹس ان سب آپٹیمل ریسورس یوٹیلائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے پاس ہے۔ اگر ہم سمرائز کریں تو سمرائز کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹک میپنگ ہے اس کے اندر مختلف ڈس ایڈوانٹیج ہوا کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ملٹیپل ڈس ایڈوانٹیجز اس کے اندر ہیں ان میں کیا ہے، ایک انفلیکسیبلٹی ہم کہہ سکتے ہیں، ان ایفیشینٹ ریسورس یوٹیلائزیشن آپ کے پاس ہو سکتی ہے اگر کہیں پہ وہ ورک لوڈ جو ہے وہ ڈائنامکلی کہیں پہ ری ایلوکیٹ کرنا پڑ جائے۔ لیک آف فالٹ ٹالرنس ہے آپ کے پاس، کوئی نوڈ فیل ہو گئی تو وہ آپ کے پاس ہوا۔ ڈیفیکلٹی ان اسکیلیبلٹی ہے کہ آپ بیسیکلی کوئی اور نوڈ ایڈ نہیں کر سکتے رن ٹائم کے اوپر، پیچھے سے تو وہ فکسڈ ہے۔ تو ڈسٹریبیوشن جب فکسڈ ہے تو نیا نوڈ، نئے کمپیوٹیشنل ڈیوائس جو ہے وہ آپ وہاں پہ اس میں رن ٹائم کے اوپر ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ ہے وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے، انکریزڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ بیسکس تھیں آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹیٹک میپنگ کی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی اسکیمز جو ہیں وہ کیا ہوا کرتی ہیں۔